اللہ 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 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وطرتی بعدد کل معلوم لک صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ امام ربانی حضرت مجدد الثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ مکتوب نمبر 52 جلد سوئم کے اندر خواجہ مہدی علی کشمیری کی طرف خط لکھتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ وقفا سلام علی عباد الذین اصطفیٰ۔ آپ کا گرامی نامہ جو کہ کمال محبت و اخلاص سے لکھا گیا تھا بمائے تحفہ طائف پہنچا۔ یہ شخص نے خط لکھا ہوگا، آپ تک پہنچا، ساتھ میں تحفے بھی بھیجے تھے اور وہ آپ نے قبول فرمائے اور آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو معلوم یہ چلا کہ اپنے مرشد سے محبت اور اس پہ مال خرچ کرنا یہ اخلاص ہے۔ محبت و اخلاص بہت ضروری ہے اور یہ پیچھے سے تاریخ سے اولیاء کرام کے ساتھ پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں حضرت حق سبحانہ تعالیٰ اس جماعت کی محبت پر استقامت نصیب فرمائے۔ یعنی تو تم مرشد سے محبت کر چکے ہو، نقش بند سے، لیکن بزرگوں سے اپنے مرشد سے محبت کر رہے ہو، تو دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں استقامت نصیب فرمائے۔ جس طریقے سے تم ابھی محبت کر رہے ہو، مرتے دم تک اس محبت پر تم قائم رہے۔ یعنی کہ آج کر رہے، کل چھوڑ دی، 2 مہینے کی بعد میں چھوڑ دی، 6 مہینے، 8 مہینے، سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، مرنے سے 1 مہینہ پہلے بھی چھوڑ دی تو بہت کوئی فائدہ نہیں۔ استقامت یہ ہے کہ مرتے دم تک اپنے مرشد کی محبت دل میں ہو، مرتے دم تک مرشد سے سخت محبت ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں اور انہی کے ساتھ قیامت کو اٹھائے، اور یہ دعا ہے قیامت کے ساتھ تمہیں اللہ ان کے ساتھ اٹھائے، یعنی ولیوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ اٹھائے۔ پھر آگے فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، پھر نقش مسئلے کی بزرگی تعریف ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا بدقسمت نہیں رہتا۔ جو ان کے ساتھ بیٹھے گا وہ بدقسمت نہیں ہوگا۔ یہ مجد صاحب کی بات ہے، بدقسمت نہیں ہوگا، اس کی قسمت اونچی کر جائے گی، آخرت میں بخشش ہو جائے گی، بخش دے گا اللہ۔ دنیا میں لوگوں کا معیار جس کے پاس مال زیادہ والا یہ قسمت والا ہے۔ بیوقوف انسان، یہودی کے پاس مال کم ہے، ہندو کے پاس کم ہے، عیسائی کے پاس مال کم ہے۔ کتنا مال ہے؟ ایک لیبر بدرز تو دیکھ لو کتنا مال کماتے ہیں، کتنا مال کماؤ گے؟ تو ان کو تو ایمان کی دولت ہی نصیب نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ دائمی عذاب میں گرفتار ہے۔ تو ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدقسمت نہیں رہے گا، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا، بدقسمت نہیں رہے گا۔ اور ان سے محبت رکھنے والا محروم نہیں رہتا، اللہ اس کو عطا کرتا ہے، وہ محروم نہیں رہے گا۔ اور ان سے میل جو رکھنے والا بے مراد نہیں رہتا، اس کی مرادیں ساری براتی ہیں، بے مراد نہیں رہتا۔ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے جلیس ہیں، وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، اللہ کے جلیس، اللہ کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں۔ تم ان کے ساتھ بیٹھو، یہ اللہ کے ساتھ بیٹھتے، تم ان کے ساتھ بیٹھو، بیٹھو ان کے ساتھ، جلیس ہے۔ جب ان پر نگاہ پڑتی ہے تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ یہ وہ تعریف ان کی یہ ہے کہ جب ان کے چہرے پر نگاہ پڑتی ہے تو اللہ خدا یاد آتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کو پہچان لے وہ اللہ تعالیٰ کو پا لیتا ہے۔ ان کی نگاہ دوا ہے، ان کا دیکھنا جو ہے، تمہیں دیکھتے ہیں نا، یہ عام دیکھنا نہیں ہے۔ عام لوگ تو دیکھتے ہیں نظریں بد ہو جاتی ہے، بیمار کر دیتے ہیں۔ عام لوگوں کی نظر میں بیماری ہے۔ جو عام لوگ، گناہ گار، گندے لوگ، ان کو وہ اگر نگاہ بھر کے تمہیں دیکھیں تمہیں بیمار کر دیں گے، بیماری ہے۔ مگر ان کی نگاہ دوا ہے، ان کی یہ جب نگاہ اٹھاتے ہیں تو یہ دوا ہے، بیماری نہیں، وہ بیماری ہے، اور ان کی نگاہ میں دوا ہے۔ اور ان کی گفتگو شفا، اور ان کی صحبت نور اور رونق ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی جو باتیں ہیں اس میں شفا ہے، اور ان کے ساتھ جو بیٹھے گا وہ نور اور رونق، اس کے چہرے پہ نور اور رونق ہو رہے گی، چمکے گا، خوبصورت ہو جائے گا، نور رونق والا چہرہ ہو جائے گا۔ ان کی صحبت کے ساتھ بیٹھنا نور اور رونق ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جس نے صرف ان کے ظاہر کو دیکھا وہ نامراد ہوا اور گھاٹے میں پڑ گیا، اور جس نے ان کے باطن پر نگاہ رکھی وہ نجات پا گیا اور کامیاب ہو گیا۔
فرمایا مرشد کے ظاہر کو نہ دیکھ، یار واش روم یہ بھی کہتے ہیں بھی پیشاب پانی کرتے ہیں بھی کرتے ہیں، یہ شادی بیاہ بچے اور کھانا پینا یہ کیا، اگر ظاہر پر نظر رکھے گی تو فرمایا کہ تو صرف ظاہر پر نظر رکھی دیکھا تو نامراد ہو جائے گا، ان کے باطن میں دیکھ کے وہ کیا کر رہا ہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی کیا غافل ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے، ظاہر دنیا کے ساتھ ہے، مخلوق کے ساتھ ہے، لیکن باطن تو ہر وقت اللہ کے ساتھ ہے، تو اس کے باطن پر نظر رکھ، ظاہر پر نظر رکھ، اگر ظاہر پر نظر رکھے گا تو نامراد ہوگا، وہ گھاٹے میں پڑ جائے گا، ان کے باطن پر نگاہ رکھے گا تو نجات پا جائے گا اور کامیاب ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں جس نے کہا ہے کیا خوب کہا ہے کہ اے خداوند تو نے اپنے دوستوں کو کیسا بنایا ہے، اپنے ولیوں کو کیسا بنا دیا ہے کہ جس نے ان کو پہچان لیا اس نے تجھے پا لیا، اور جب تک تجھے نہ پایا وہ ان کو نہ پہچان سکا، کہ جس نے ان کو پہچان لیا تجھے پا لیا، لیکن جب تک تجھے نہ پایا وہ ان کو پہچان نہ سکا، یعنی ان کا پہچان لینا اور تجھے پا لینا ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، جب تک خدا کو نہ پائے گا ولی کو نہ پہچان سکے گا، یہ جدا نہیں ہو سکتے، دونوں کا ساتھ ہے۔ تقدم ذاتی کس طرف سے ہے، ایک لحاظ سے تو شناخت کو ہے اور ایک لحاظ سے پا لینے کو ہے، اور ترجیح اس قول کو ہے کہ خدا تعالیٰ کی شناخت پہلے ہے، کیونکہ وہی پہلے ہے، ابتدا اسی سے زیادہ اچھی اور بہتر ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کو نہ پالے وہ ولی کو پہچان نہیں سکتا، اس لیے عام لوگ جو کہتے ہیں نا یہ بدتمیزیاں کرتے بے ادبیاں کرتے ہیں تو یہ نہیں پہچان سکتے اللہ کے ولی کو، یہ تو ہندوؤں کے پاس بھی لائن لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، استجا شیطانی لوگوں کے پاس بھی گلے میں ایک تصویر ڈلی ہوئی ہے، بال لمبے کیے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں، اس کو کلمہ بھی نہیں پڑھنا آتا، اس کو استنجے کا بھی طریقہ نہیں پتہ، اس کو کوئی دین کا پتہ نہیں، اس کو کوئی اسلام کا پتہ نہیں، وہ اس کو بھی ولی بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس ہندوؤں کے پاس جاتے ہیں، جہاں ان کو کوئی مسئلہ ان کا حل ہو جائے جی وہ ان کے لیے بابا ہے۔ فرمایا وہ لوگ نہیں پہچان سکتے، اللہ کے ولی کو کون پہچانے گا، جو اللہ کو پائے گا وہ پہچانے گا، اللہ والا اللہ کے ولی کو پہچان سکتا ہے، عام آدمی کے بس وساس طاقت سے یہ باہر ہے بات، لیکن عام علامت بتا دی کہ اس کے چہرے کو دیکھ کے خدا یاد آئے تو وہ اللہ کا ولی ہے، اس کی نگاہ دوا ہے، اس کا کلام، اس کی نظر دوا ہے اور اس کا کلام شفا ہے، اور اس کے ساتھ بیٹھنا نور اور رونق ہے، اور جو میں بیٹھے گا نامراد نہیں رہے گا، بد قسمت نہیں رہے گا، وہ دنیا و آخرت کی اس کی شان کی قسمت اونچی کر جائے گی، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو مجھے صاحب کی ان باتوں پر سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ ایک عام انسان کی بات نہیں، یہ 1000 سال کے مجدد کی بات ہے، جو کہ اپنی ذات سے نہیں بلکہ بہت قیمتی بات ہے، قیمتی جوہر ہے جو ہر انسان کی سمجھ سے باہر ہے، لہٰذا ہمیں ان کو باتوں کو سمجھنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا آمین بجائے نبی المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو ہمیشہ یہ درس دیتا ہوں کہ جہاں جہاں موقع ملے گئے مرشد سے پاس بیٹھا کرو، جہاں جہاں موقع ملے، جس جگہ موقع ملے مرشد کا دیدار کرو، ان کی صحبت بیٹھو، اور صحبت کا خاص دن جمعے کا یہ دن ہے، اس دن لازمی آؤ، ضروری آؤ، بیٹھو۔ دیکھو یہ بات مکتوب میں کیسے لکھی ہوئی ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے والا جو ہے وہ نامراد نہیں رہتا، محروم نہیں رہتا اور بدقسمت نہیں رہتا۔ ارے اپنی قسمت تو اونچا کرنا ہے اور اللہ کی اطاعت چاہیے، مرشد کے ساتھ آگے بیٹھو بیٹھو بیٹھو، مگر وہ بیٹھنے کے جمعے کا دن رکھا ہے۔ اب عام دنوں میں آپ آگے بیٹھے، جمعے کے دن نہیں آتے، جمعے کے دن عطا ہو رہی ہوتی ہے، جب بٹ رہا ہوتا ہے، جب تم نہیں آتے اور جب مرشد اپنے مصروف ہے یا کہیں اور ہے یا کسی کام میں بزی ہے یا کسی معاملے میں الجھا ہوا ہے، اس وقت تم حاضری دیتے ہو، جس وقت بٹ رہا ہے لائن میں شربت بٹ رہا ہے اس وقت کیوں نہیں لیتے آ کر، اس وقت آیا کر، وہ جمعے کا دن ہوتا ہے، تو جمعے کے دن یہ صحبت لازمی اپنے اوپر لے لو، اختیار کر لو اور اس کے آداب کو ملوز خاطر رکھو، اور مرشد سے ملاقات مرتے دم تک نہ کرو، اور شریعت پر عمل مرتے دم تک نہ کرو، شریعت پر سنت پر عمل نہ چھوڑنا، اور مرشد سے عشق و محبت اور جمعے کی ملاقات کبھی نہ چھوڑنا، پھر دیکھنا یہ دو چیزیں تمہارے پلے ہوں گی تو بیڑا پار ہے، فکر مت کرنا، بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ ٹیک لگا کے نہیں بیٹھتے، ٹیک نہیں لگا کے